اللہ کے راستے میں جو صدقہ کرتا ہے وہ صدقہ بندے کے لیے کس طرح محافظ بنتا ہے، وہ صدقہ کس طرح بندے کو مصیبتوں اور مشکلات سے بچاتا ہے، وہ صدقہ کس طرح اللہ کی طرف سے رحمت بن کر اس بندے کے اوپر سایہ فگن رہتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بہت شدید قحط پڑ گیا تو ایک مانگنے والا فقیر آدمی ایک دولت مند کے دروازے پر آیا۔ وہ دولت مند بہت زیادہ کنجوس بخیل آدمی تھا۔ اس نے دروازے پر آ کر دولت مند کے گھر میں آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی صدقہ دے دو، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ تو اس دولت مند کی انتہائی زیادہ حسین و جمیل ایک بیٹی تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر آدمی کو ایک روٹی کا صدقہ دے دیا۔ تو جب اس کے بخیل کنجوس باپ نے دیکھا تو غصے میں آ کر اپنی بیٹی کا جو ہاتھ تھا جس سے صدقہ دیا تھا وہ کاٹ دیا تھا۔ جب کاٹ دیا تو اللہ رب العزت سخت ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ گیا اور وہ جو بخیل دولت مند تھا اس کی حالت بدل دی۔ وہ بہت جلد ذلت اور رسوائی کی موت مر گیا۔ تو پھر جب وقت گزرا تو اس کی جو بیٹی تھی وہ بھی فقیروں کی طرح مانگنے لگی۔ اس کا سہارا اس کا باپ تھا، چونکہ باپ مر گیا تو اس کی بیٹی بھی فقیروں کی طرح مانگنے لگی۔ تو جب کسی کے دروازے پر گئی، ایک امیر زادے کے دروازے پر دستک دی، تو اس امیر زادے کی ماں والدہ باہر نکلی تو اس عورت کو دیکھا کہ یہ مانگنے والی ہے اور اتنی زیادہ حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت ہے اور مانگ رہی ہے۔ اس امیر زادے کی جو والدہ تھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیتی ہوں۔ اس کو اندر لے گئی اور اس کے ساتھ اپنے بیٹے کے نکاح کا ارادہ کیا۔ تو اس نے رضامندی ظاہر کر دی، اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ تو جب رات کے وقت میاں بیوی ان دونوں کے کمرے میں جب دسترخوان کھانے کے لیے بچھایا گیا، کھانا کھانے لگے، تو وہ جو خوبصورت دلہن تھی اس کا جو ہاتھ تھا وہ تو دایاں کٹ چکا تھا، اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ تو جب دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے اس نے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا خامد حیران ہوا کہ یہ کیسی دلہن ہے، یہ کیسی میری بیوی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بے ادب ہوتے ہیں، ان کو ادب کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ بایاں ہاتھ آگے بڑھا رہی ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ دایاں ہاتھ آگے بڑھاؤ، کھانا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اس کا دایاں ہاتھ تو کٹ چکا تھا، مگر جس ہاتھ کے ساتھ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دیا تھا، اللہ رب العزت نے اس دلہن پر کس طرح کرم کیا ہے۔ جب اس کا خامد بار بار اصرار کر رہا ہے کہ دایاں ہاتھ آگے بڑھاؤ تو دایاں ہاتھ تو اس کا کٹا ہوا تھا ہی نہیں۔ تو جب اس نے بار بار اصرار کیا تو اس کے گھر میں ایک کونے سے آواز آتی ہے کہ اے اللہ کی بندی، تو نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ دیا تھا، تیرے باپ نے غصے میں آ کر تیرا ہاتھ کاٹ دیا، آج تیرا خامد دسترخوان پر اصرار کر رہا ہے کہ دایاں ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو تمہارا دایاں ہاتھ ہے وہ درست اور سلامت ہو چکا ہے، اس لیے اپنے خامد کے کہنے پر تم دایاں ہاتھ آگے بڑھاؤ اور اس کے ساتھ روٹی کھاؤ۔ تو جب اس نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ اسی طرح سلامت اور درست ہو چکا تھا۔ کیوں؟ اس ہاتھ کے ساتھ اس نے اللہ کے لیے صدقہ دیا تھا۔ تو جو اللہ کے لیے صدقہ دیتا ہے
اس کا دیا ہوا صدقہ بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو مگر اس میں اللہ کی رضا شامل تھی، اللہ کی خوشنودی شامل تھی، تو وہ دیا ہوا صدقہ کسی نہ کسی جگہ پر وہ بندے کے ضرور کام آتا ہے۔ اگر دنیا میں کام نہیں آئے گا تو آخرت میں اس صدقے پر ضرور اجر ملے گا، بلکہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم جو صدقہ ہے وہ دینے والے بن جائیں اور صدقہ دیتے ہوئے اللہ کی رضا شامل حال ہو کہ مولا تیرے نام پر تو نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تیرے نام پر ہم صدقہ دیتے ہیں، اس کو قبول کر لے، اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے۔